ہائپوتھیسز. میرا نام ہے ڈاکٹر افتخار اور ہیلتھ ریسرچ مینٹورشپ پروگرام کے سائنوپسز رائٹنگ کے 6 نمبر پر جو ہائپوتھیسز ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو آ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی ریسرچ ہے جس میں ہائپوتھیسز نہیں ہوتی. تو جتنی بھی ہماری ڈسکرپٹیو سٹڈیز ہیں اس میں آپ کو ہائپوتھیسز لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ڈسکرپٹیو سٹڈیز کیا ہے وہ انشاءاللہ جو میرا اسٹڈی ڈیزائن کے اوپر لیکچر ہے اس میں میں ایکسپلین کروں گا. جو کوالٹیٹیو ایکسپلوریٹری سٹڈیز ہوتی ہے اس میں بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو کچھ سرویز ہیں، کراس سیکشنل سٹڈیز ہیں، سروے ہیں جو ڈسکرپٹیو ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے ہائپوتھیسز نہیں لکھنی. کہاں پر آپ نے ہائپوتھیسز لکھنی ہے؟ اسٹڈی ڈیزائن کے مطابق، اس کی کلاسیفیکیشن کے مطابق جو انالیٹیکل سٹڈیز ہے جس کے نیچے انالیٹیکل کراس سیکشنل کوہارٹ یا کیس کنٹرول سٹڈیز آتی ہے اس میں آپ نے ہائپوتھیسز لکھنی ہے، یا جو انٹرونشنل سٹڈیز ہے اس میں آپ نے ہائپوتھیسز لکھنی ہے. واٹ از اے ہائپوتھیسز؟ A hypothesis is a clear, specific and testable prediction about the expected relationship or difference between variables in a defined population. دیکھیں یہ جو ہائپوتھیسز ہے یہ کیوں ہمیں مشکل لگتی ہے ڈاکٹرز کو اور کلینیشنز کو اور ٹرینی میڈیکل آفیسرز کو اور میڈیکل، بیکاز اٹس مور لائک میتھمیٹکس دین میڈیسن. اس کو آپ نے ایز میتھمیٹکس ڈیل کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے، تب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور آپ اس کو لکھ سکیں. جس طرح میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ اٹس مور لائک میتھمیٹکس، سو اٹ مسٹ بی ٹیسٹیبل. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے ویری پور ہائپوتھیسز. تو اس کے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. گڈ نرسنگ کیئر میکس پیشنٹس ہیپیئر. سو اٹس اے ویری پور ہائپوتھیسز. اب ایک اچھا ہائپوتھیسز کیا ہوگا؟ ایڈلٹ میڈیکل پیشنٹس ریسیونگ اسٹرکچرڈ آورلی نرسنگ راؤنڈس will report higher satisfaction scores at discharge than patients receiving routine nursing care. So اس میں جس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ گڈ نرسنگ کیئر کو کیسے ڈیفائن کریں گے، ہیپیئر کو کیسے ڈیفائن کریں گے. اس میں آپ نے پاپولیشن نہیں لکھی، کس پاپولیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. سو یہ ہمارے پاس ہائپوتھیسز رائٹنگ ٹیمپلیٹ ہے. تو 4 قسم کی ہم نے بات کی ہے یہاں پہ. فار این ایسوسیشن آپ نے ہائپوتھیسز کیسے لکھنا ہے، فار اے کمپیریزن آپ نے ہائپوتھیسز کیسے لکھنا ہے، فار اے ڈائریکشنل کمپیریزن. ڈائریکشنل اور نان ڈائریکشنل کا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں دیر از اے نو ڈفرینس اور اس کے الٹرنیٹ آپ کہتے ہیں ایز الٹرنیٹ ہائپوتھیسز آپ کہتے ہیں دیر از اے ڈفرینس، تو یہ نان ڈائریکشنل ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ جی دا ون از مور دین دی ادر، سو اٹس اے ڈائریکشنل. اور پھر ہم انٹرونشن کی کیسے لکھیں گے. سو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں، اس ٹیمپلیٹس ہیں. اس ٹیمپلیٹ کے مطابق آپ نے اپنا ہائپوتھیسز لکھنا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے، الائڈ ہیلتھ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹرینی میڈیکل آفیسرز کے لیے، فیکلٹی کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کو ہم نے ہیلتھ ریسرچ مینٹورشپ پروگرام کا نام دیا ہوا ہے. اور اس میں ہم اسٹرکچرلی آپ کو بتائیں گے، بلکہ آپ خود اپنا سائنوپسز لکھیں گی ود ان 3 months. اور اس کے لیے اس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی انفارمیشنز لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس کو آپ کلک کریں تو ہم آپ کو اس واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر لیں گے اور آپ کو یہ ساری ویڈیوز اور اس کی پریزنٹیشن وہاں پہ مل جائے گی. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس.